بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے علی مرزا کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ 26 نومبر کو مفتی حنیف قریشی صاحب سے جو ہے ان کا مناظرہ تھا، یہ مناظرے میں ظاہر سی بات ہے انہوں نے سامنا نہیں کیا، اور اپنے بیانات میں اپنی جو ہے یوٹیوب پر جتنی بھی ان کی ویڈیو آتی ہے اپنے آپ کو اس طرح یہ ان کا ظاہر کرنے کا اسٹائل ہے۔ بڑے بڑے علماء، ابھی انہوں نے مفتی منیب الرحمن صاحب کو چیلنج کیا، اسی طرح مفتی تقی عثمانی، ساجد میر اور جواد نقوی کو انہوں نے چیلنج کیا کہ یہ چار جو بڑے علماء ہیں ان میں سے کوئی ایک آ کر مجھ سے مناظرہ کرے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے انہیں جو ہے مناظرے کی پیشکش کی، اس سے انہوں نے انکار کر دیا۔ راشد محمود صاحب ہیں، انہوں نے بھی جو ہے مناظرے کی پیشکش کی، اس سے بھی یہ دستبردار ہوئے۔ اسی طرح مفتی طارق مسعود سے بھی جو ہے ان کا مناظرہ تھا، اس میں بھی یہ نہیں پہنچ سکے۔ تو بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں، یہ کسی سے بھی مناظرہ نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، مناظرہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک فن ہے، اسے وہی یعنی کہ ان کے سامنے بیٹھ کر بات چیت کر سکتا ہے جس کے اندر یہ علمی مہارت ہو۔ ہر فرقے کے جید عالم دین کی یہ توہین کرتے ہیں، اور اہل سنت پر بھی اسی طرح، کسی بھی اہل حدیث ہو یا اسی طرح دیوبند مسلک سے تعلق رکھتا ہو یا اہل تشیع، سب کی جو ہے اس طرح کی عیوب نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو اس طرح یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں جیسے مجھ سے زیادہ بڑا کوئی نہیں۔ تو ان کے ماننے والے یا ان سے محبت کرنے والوں سے میری جو ہے مؤدبانہ گزارش ہے، خدا را ان کے پیچھے چلنے سے آپ گریز کریں، ان کے بیانات کو سننے سے گریز کریں، کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوگا، جس سمت یہ جا رہے ہیں وہ سمت بڑی خطرناک ہے۔ بتانا ہمارا کام ہے، کیونکہ مفتی اعظم مفتی پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اسی طرح جو دیگر علماء کرام کے حوالے سے ذکر کیا، تو سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ جو علماء کرام ہیں، اتنی بڑی بڑی شخصیات کو اب یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ میرے پاس ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ شخصیات اتنے بڑے پیمانے پر کام کرنے والے اتنے چھوٹے لوگوں سے رابطے کر کے یا ان سے مناظرے کے لیے بیٹھیں گے، تو بہرحال انہوں نے کسی سے بھی مناظرہ نہیں کرنا ہے۔ آپ ان کا قرآن پڑھنے کا انداز کبھی نوٹ کیجئے گا، کیونکہ الحمدللہ میں آپ کو بتاتا چلوں، میں آپ کے سامنے اگر بیان کر رہا ہوں، میں خود حافظ قرآن ہوں، قاری قرآن ہوں، اللہ پاک کا احسان ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت آپ ان کی غور سے سنیے گا، قرآن پڑھنا ان کو درست نہیں آتا، بالکل صحیح بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح جب قرآن پڑھنے کی باری آئے گی تو وہاں یہ صرف ترجمے سے کام لیں گے، اور ترجمہ بھی ان کا آپ غور کیجئے گا، بہت سارے ترجمے میں ان کی غلطی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے یہ حوالہ جو ہے صرف ہوا میں فائر کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح حوالہ بیان کرتے ہیں۔ عوام الناس یہ سمجھتی ہے کہ بھئی یہ جو بیان کر رہے کہ یہ بات بخاری میں لکھی ہے، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ویسے بہت ساری دفعہ ایسا بھی ہے کہ حوالہ بہرحال درست دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری اس طرح کی غلطیاں یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ حوالہ ان کا درست نہیں ہوتا، بات مسلم شریف کی ہوتی ہے یا بات ترمذی کی ہوتی ہے، یہ بخاری میں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ انہیں آپ ان کے سے جو محبت کرنے والے انہیں ایک علمی شخصیت سمجھ رہے ہوتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے شاید ان کے مقابل کوئی نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ کسی سے بھی مناظرہ نہیں کریں گے، اور یہ صرف چیلنج کرتے رہیں گے اس طرح جید علماء کرام کو۔ بہرحال ہمارے جو ہے سر کے تاج ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے بھی انہیں جو ہے مناظرے کی پیشکش کی، لیکن یہ وہاں سے بھی انہوں نے دستبردار ہوئے، وہاں سے بھی رائے فرار انہوں نے اختیار کیا۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ یہ بیٹھنے کے لیے راضی نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ رات کی تاریکی میں آئے۔ اسی طرح مفتی حنیف قریشی صاحب سے جو ہے انہوں نے پہلے بات چیت کی، لیکن پھر وہاں بھی ان سے مناظرہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ تو بہرحال لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لوگ سے مراد ان سے محبت کرنے والے جو ان کو فالو کر رہے ہیں یا یوٹیوب پہ زیادہ تر انہیں دیکھنے والے ہیں، ان کے بیانات سننے والے، وہ ان کے بیانات سن کر جو ہے اپنی مسجد کے امام سے لڑنے لگ جاتے، اپنی مسجد کے امام سے کہتے کہ فاتحہ جائز نہیں، صلاۃ و سلام جائز نہیں، فلاں چیز جائز نہیں۔
تو خدارہ ہماری عوام سے بھی گزارش ہے، بڑے بڑے علماء کرام کے بیانات یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ صحیح العقیدہ یعنی جو با ادب ہو، ایک تو عالم ہو، عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عمل کرنے والا ہو، با عمل شخص سے ہی جو ہے آپ اسی کے بیانات سنیں۔ ظاہر سی بات ہے جب اس کے بیانات سنیں گے، اس کے بیانات میں ادب ہوگا، اس کے بیانات میں جو ہے اخلاق ہوگا، شریعت بھی ہوگی، دین بھی ہوگا اور حوالے بھی درست ہوں گے۔ بہرحال جو میں نے آپ کے سامنے باتیں بیان کی، ان سے محبت کرنے والوں کو یقیناً بری لگ رہی ہوں گی، لیکن مفتی اعظم مفتی جو ہے پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب کے حوالے سے جو ہے انہوں نے چیلنج کا کہا کہ میں ان سے مناظرہ کروں گا، یا یہ کسی اپنے چھوٹے بندے سے کہہ دیں انہیں اپنا نائب بنا کر بھیج دیں تو اس سے مناظرے کے لیے تیار ہوں گا۔ یاد رکھیے اس سے بھی مناظرہ ہرگز نہیں کریں گے۔ اور میں نے آپ کو جو بتایا قرآن ان کا آپ سنیے گا، قرآن انہیں پڑھنا نہیں آتا، اور میں آپ کے سامنے خود دعویٰ کر رہا ہوں، میں خود الحمدللہ حافظ قرآن ہوں، قاری قرآن ہوں، قرآن پڑھنا انہیں درست نہیں آتا، اور ترجمہ کرنا آپ ان کا اسٹائل دیکھیے گا، بہت سارا ترجمہ کرنے میں یہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو حوالے جات دے رہے ہوتے ہیں ہر حوالہ ان کا درست نہیں ہوتا۔ بہرحال انہیں سننے سے اجتناب کرنے میں ہی عافیت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح العقیدہ لوگوں کو ہی سننے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح العقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایمان سب سے بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے، جس کا ایمان سلامت نہیں رہا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا، اور جو دنیا سے ایمان سلامت لے گیا اگر وہ گناہ گار بھی ہے تو دو صورتیں ہوں گی، یا تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر کے داخل جنت فرمائے گا، یا اللہ تبارک و تعالی اسے اس کے گناہوں کی سزا دے گا، وہ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا۔ تو ایمان سلامتی کی اللہ پاک کی بارگاہ میں ضرور دعا مانگا کریں، رات سونے سے پہلے ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے سویا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں اس طرح کے فتنوں سے اللہ پاک ہمیں بھی محفوظ فرمائے، اور میں تو اپنی نسلوں کے بارے میں بھی دعا کروں گا اللہ پاک ہماری نسلوں کو بھی ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے جنہیں قرآن بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، ترجمہ بھی صحیح کرنا نہیں آتا، صرف وہ حوالہ جات پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، فلاں بات بخاری میں، فلاں ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، بس اس طرح کی باتیں کر کے عوام الناس سمجھتی ہے کہ بھائی بہت علم ہے ان کے پاس تو علم کا خزانہ ہے۔ حدیث کی چند کتابوں کے نام یاد کر لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ حدیث کی چند کوئی حدیث بیان کی، بھلے عربی میں بندہ بیان کرے اور یہ کہہ دے یہ فلاں کتاب کی فلاں جو ہے جلد کے اندر جو ہے لکھا ہے، یا یہ فلاں حدیث ہے، حدیث نمبر یہ ہے، اس طرح حدیث نمبر بھی بیان کر دینا، یہ اتنا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ بندہ دین سیکھے، دین سیکھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہو، ہماری گفتگو سے لوگ جو ہے اخلاق ان کے بہتر ہو، شریعت پر وہ عمل پیرا ہونے والے ہوں، اور اس طرح کے جو ہمارے اسلاف بزرگان دین ہوتے وہ اس طرح کے چیلنج نہیں کر رہے ہوتے، بس سوشل میڈیا پر بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرنا کہ فلاں سے میں مناظرہ کر لوں گا، فلاں سے۔ جب وہ مناظرہ کرنے کے لیے آئے تو آپ راہ فرار اختیار کر لیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ علمی شخصیت نہیں ہے، علم جو آپ کے اندر ہونا چاہیے وہ علم آپ کے اندر نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔